میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ نام بگاڑنے کا رواج بہت ہے، آپ اپنے گرد دیکھیں کس کس کا نام آپ صحیح طریقے سے لکھتے ہیں، حالانکہ نام بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اے لوگوں پر پھبتیاں کسنے والوں، اے لوگوں کی ایذا دینے والے انداز میں نقلیں اتارنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، تم بھی آؤ اور سنو۔ رب کائنات جل جلالہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت آفتاب ولایت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، اور آپس میں تعینہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کی غربت یا حسب نسب یا جسمانی عیب پر ہنسنا گناہ ہے، اسی طرح نام بگاڑنا بھی گناہ ہے۔ کسی کو کتا گدھا سور وغیرہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح کسی میں عیب موجود ہو تب بھی اسے اس عیب کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ مثلا اے اندھے، اب ایک کانے، او لمبے، ارے ٹھگنے وغیرہ، ہاں ضرورتاً پہچان کروانے کے لیے کہنے کی اجازت کی صورت نکلتی ہے۔ لوگوں پر ہنسنے، برے القاب سے پکارنے اور مذاق اڑانے والوں کو قرآن پاک نے فاسق کا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اسے ظالم قرار دیا ہے۔ اے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں، آؤ آؤ کان کھول کر سنو کہ جب کسی مسلمان کا مذاق اڑانے کو جی چاہے تو خدا را اس روایت پر غور کر لیا کرو، جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار بزن پروردگار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے۔ قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ، چنانچہ وہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا، تو یوں گویا وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ سب گھبرا کر اللہ رب عزت جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے اور ٹھہریے بندوں کی حق تلفی کے معاملے میں بارگاہ الہی جل جلالہ میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں، بندوں کے جو جو حقوق پامال کیے وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ مثلا مالی حق ہے تو اس کا مال بھی لوٹانا ہوگا، دل دکھایا ہے تو معافی مانگنی ہوگی، آج تک جس جس کا مذاق اڑایا، برے القاب سے پکارا، دل آزار نقلیں اتاری، دل دکھانے والے انداز میں آنکھیں دکھائیں، جھورا ڈرایا، گالی دی، غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا، جھاڑا مارا، ذلیل کیا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی ایذا کا باعث بنے، ان سب سے معاف کروا لیجئے۔ اگر یہ سوچ کر باز رہے کہ معافی مانگنے سے اس کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی
تو خدا را ٹھنڈے دل سے غور فرما لیجئے، قیامت کے روز اگر یہی لوگ آپ کی نیکیاں حاصل کر کے اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم صحیح معنوں میں اس سڑی ہوئی پوزیشن کی دھجیاں تو اس وقت اڑیں گی، اور کوئی ہمدردی کرنے والا، کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں رہ جائے گا۔ جلدی کیجئے اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے ماتحتوں کے پاؤں پکڑ کر، اپنے اسلامی بھائیوں اور دوستوں سے گڑ گڑا کر، ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں معافی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کی سعی فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ ہوا، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے اور سب ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیجئے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔